نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 72 سے۔ آیت 72 to 74 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ اکبر۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بے شک یا رب العالمین ہر جگہ تو ہے اور تو ہی نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے دل نرم کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ آمین ثم آمین۔ آیت 75 to 77 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کلام الہی کے اصل معنی جان بوجھ کر بدل دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے، یعنی اسے چینج کر دیتے تھے۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یا رب العالمین تو ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ آیت 78 to 79 میں بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال بتایا جا رہا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین تو ہمیں ایسا رزق حلال عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں ہماری بھلائی کا باعث بنے۔ آمین۔ آیت 80 to 82 میں بنی اسرائیل کی جھوٹی امید کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں
اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے ہمیں جہنم کی آگ اور اس کے عذاب سے محفوظ فرما، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین تو اپنے فضل کے ساتھ ہمیں، ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام پیاروں کو جنت الفردوس کے باسی بنا، آمین۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانی جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اجازت، انشاءاللہ ملیں گے اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔